إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة. وقال في الإرشاد قال النووي في أربعينه هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحج بإسناد صحیح. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے. اس الحدیث میں بھی لا یؤمنو کے الفاظ ہیں، اور جس کے بارے میں عرض کر دیا گیا ہے کہ یہاں سے حقیقی اور کامل ایمان کی نفی کی جا رہی ہے. معنی یہ ہے کہ کوئی شخص حقیقی ایمان حاصل نہیں کر سکتا، ایمانی برکات اور ایمانی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے نفس، اس کی خواہشات، اس کے میلانات، سب اس کی چاہت، اس کی محبتیں، تمنائیں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، اکثر آیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے مخاطب تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو معبود بنانا یعنی خواہش نفس کے اس قدر تابع ہو جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اس کی پیروی کرنا. اس کو قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، اس کو معبود سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی خواہش نفس کے مقابلے میں اللہ کا قرآن یا نبیوں کی لائی ہوئی ہدایت ہے. ایک طرف انسان کی خواہش نفس ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، یعنی کہ اس قدر بڑی بات قرآن میں کر دی گئی، اس کو معبود بنا لیا. تو جب اس کو چھوڑے گا تو پھر معبود کسی اور کو بنائے گا. تو اس لیے دنیا میں جتنے بھی باطل مذاہب ایجاد ہوئے ہیں، باطل نظریات اور افکار ہیں، اس میں اکثر کے پیچھے ہوائے نفس ہے. انسان کی اپنی نفس کی خواہشات ہیں اور نفس کے میلانات ہیں اور نفس کے افکار ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ جن کو کہتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو ہدایت اور نبوت کی لائی ہوئی چیز کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی. ہوائے نفس کی پیروکار اکثر ہدایت نبوت یا ہدایت انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. تو یہاں پہ اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نفس کی چاہت، نفس کی سوچ، نفس کی فکر، نفس کی تمنائیں یہ ہر نفس کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ نفس کا خاصہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نفس اس سے علیحدہ ہوگا. کسی نفس میں یہ چیز پائی نہیں جاتی، کیونکہ یہ نفس کے بنانے والے خالق نے ہر نفس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. تو کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفس، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی تمنائیں، اپنے میلانات، ساری چیزوں کو شریعت کے تابع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دے.
اور اسلام کو اختیار کیا اس نے، یعنی گردن نہادن، اپنی گردن جھکا دی، اب اپنے نفس کو بھی تابع کرے، تو یہ ایمان کا کمال ہے۔ جب اس کی خواہشات نفسانیاں دین کے تابع ہو جائیں گی، وہ اپنی نفس کی بات تو مانے گا لیکن شریعت کے دائرے کے اندر نفس کی تسلی کا سامان کرے گا، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا، تو وہ شخص کامل مومن ہوگا۔ نفس انسان کو بہت زیادہ کھینچتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، ایمان کا کمال کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نفس یہ انسان کو بہت زیادہ کھینچتا ہے، اس کو لگام لگانا بہت مشکل ہے۔ یقین مانیے نفس یا نفوس کا یہ حال ہے کہ بعض خون خوار درندوں کی مانند ہے، بعض نفوس کے اندر اتنی جہالت ہے کہ وہ کسی حق بات کو سننے کو تیار نہیں، بعض کے اندر ایسی درندگی پائی جاتی ہے کہ وہ انسانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ شیر اور چیتے کے بارے میں معلوم ہے کہ جب وہ ایک جانور شکار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پورے ریوڑ کی طرف بھی نہیں دیکھتے کیونکہ ان کی بھوک پوری ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا نفس جب خون خوار ہوتا ہے تو وہ بے شمار انسانوں کو مار کے بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو نفس کے اندر صفاحت بھی پائی جاتی ہے، نفس کے اندر درندگی بھی پائی جاتی ہے، جہالت بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس نفس کی ہوا کو قابو کرنا، اس کے لیے بہت محنت چاہیے اور بہت لمبی طویل صحبت بھی چاہیے، تب جا کے آدمی کامل غلامی اختیار کرتا ہے۔ غلام بننا بڑا مشکل ہے، یہ اصل میں غلامی کی بات ہو رہی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، غلامی کی بات ہو رہی ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، غلام بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، جو بات پتہ چلے بس وہی تم نے کرنی۔ تو غلام کیا ہوتا تھا؟ جو آقا کرتا تھا کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ یہ تو نہیں کہتا تھا کہ میں جی ڈرائیور ہوں تو میں کھانا نہیں پکا سکتا، یہ غلام کا مزاج نہیں تھا، یہ تو ملازموں کا مزاج ہے آج کل کے۔ اس کو کہتے کھانا پکاؤ تو وہ کھانا پکاتا تھا، جاؤ گھوڑے کی صفائی کرو تو گھوڑے کی صفائی کرتا تھا، یہ کرو، جو کام کہا جاتا تھا وہ کرتا تھا۔ اس سے جب انسان کا نفس شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، شریعت کا غلام بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، پھر یہ سارے کام کرتا ہے، ہر طرف جو ہے شریعت کی بات مانتا ہے۔ اور اتنا جب یہ ایک دفعہ رام ہو جاتا ہے نا، اس کی وہ اڑی نکل جاتی ہے نا، پھر یہ آرام سے چلتا ہے، ہاں پھر اس کو مزہ بھی آتا ہے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کی مشقت ہے، بس رام کرنا ذرا مشکل ہے، لانا اس کو اس بات پر ہے کہ ماننی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک دفعہ اس کو لگام لگ گئی نا تو بس پھر یہ ٹھیک رہتا ہے۔ المؤمنون حیّنون لیّنون کالجمل الآنف ان قید ان قاد او استناخ علی صخرہ۔ مومنین جو ہیں نکیل پڑے اونٹوں کی طرح ہیں، مومنین چاہے چلاؤ، چاہے باندھ دو، چاہے ہانکو، جیسے کرتے ویسے کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کے نفس کی مثال ہے، نکیل پڑ جاتی ہے نا نفس کو، تب یہ بالکل ٹھیک چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کی جو خون خاری ہے اس کو ختم فرمائے، ان کی جہالت کو ختم فرمائے، نفسوں کو زیر فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے تابع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔